حضرت انسان نے جیسے جیسے ترقی کی منازل طے کی ہیں ویسے ویسے ہی دنیا کی خوبصورتی اور انسانی وسائل کو بھی شدید نقصان پہنچایا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی سمندری جھیل جسے بحیرہ خوازرم بھی کہا جاتا ہے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، جو اب ریت کا ایک صحرا بن چکی ہے اور وہاں ہر طرف ریت اڑتی نظر آتی ہے۔ کسی زمانے یہ ایک بڑی بندرگاہ اور دنیا کی چوتھی سب سے بڑی جھیل بھی مانی جاتی تھی۔ وسطی ایشیا میں ازبکستان اور قزاقستان کے درمیان واقع اس جھیل میں 1960 تک لبالب پانی بھرا ہوا تھا اور بہت سے مچھیرے یہاں مچھلیاں پکڑ کر اپنا روزگار کماتے تھے، مگر جب پانی ہی نہ رہا تو مچھلیاں کیسے باقی رہتیں؟ اس سمندری جھیل کا رقبہ 68,000 مربع کلومیٹر تھا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اب صرف 10% تک ہی پانی باقی بچا ہے۔ ویسے تو ازبکستان کا 80% حصہ ریگستان پر ہی واقع ہے اور تیزی سے بڑھتی خشک سالی کے باعث اس ریتلے علاقے میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس خشک ہو جانے والی سمندری جھیل کے علاقوں میں جب تیز ہوا چلتی ہے تو یہاں سے اٹھنے والی نمکین ریت ایشیا میں جاپان اور یورپ میں اسکینڈیناویا تک جاتی ہے اور آنکھوں سمیت سانس اور جلد کی بیماریاں پھیلاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ماضی میں جن دریاؤں کا پانی بحیرہ خوازرم میں گرتا تھا، سویت دور میں ان کا رخ ایسے خشک علاقوں کی طرف موڑ دیا گیا جہاں کپاس اگانے کی کوششیں کی جا رہی تھی۔ اس خطے میں ہتھیاروں کے تجربات، صنعتی منصوبہ جات اور کھاد سازی کی صنعت نے ماحول پر بہت زیادہ منفی اثرات مرتب کیے۔ 1918 میں فیصلہ کیا گیا کہ آمو دریا اور سیر دریا جو بحیرہ خوازرم کی زندگی کا سبب سمجھے جاتے تھے کو صحراؤں کو سیراب کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تاکہ چاول، تربوز، اناج اور خصوصاً کپاس کی کاشت کو بڑھایا جا سکے، جس کے بعد 1930 کی دہائی میں وسیع پیمانے پر نہروں کی تعمیر کا آغاز کیا گیا، لیکن بیشتر نہروں کی تعمیر ناقص طریقے سے کی گئی جس سے بڑے پیمانے پر پانی کا ضیاع ہوا۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کراکم نہر جو وسط ایشیا کی سب سے بڑی نہر ہے کا 70% پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ 1960 تک 20 سے 50 مکعب کلومیٹر پانی بحیرہ خوازرم میں گرنے کے بجائے زمینوں کو سیراب کرنے لگا، جس کی وجہ سے یہ عظیم جھیل تیزی سے سکڑنا شروع ہو گئی۔ اس تیزی کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ 1961 سے 1970 تک کے عرصے میں جھیل کی سطح آب میں 20 سینٹی میٹر سالانہ کے حساب سے کمی ہونے لگی۔ 1970 کی دہائی میں سالانہ 50 سینٹی میٹر کی کمی اور پھر 1980 کی دہائی میں سطح آب کے گرنے میں مزید تیزی ہوئی اور پھر 80 سے 90 سینٹی میٹر سالانہ کے حساب سے پانی کی سطح گرنے لگی، لیکن اس کے باوجود دونوں دریاؤں کے پانی کے استعمال میں کمی نہ کی گئی، بلکہ 1960 سے 1980 تک ان دریاؤں کے پانی کے استعمال میں دگنا اضافہ کر دیا گیا، جس کے باعث اس عرصے میں کپاس کی کاشت بھی دگنی ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بحیرہ خوازرم کی آبی سطح میں تقریباً 60% اور حجم کے حساب سے 80% کمی آ گئی۔ 1960 میں جب یہ دنیا کی چوتھی سب سے بڑی جھیل تھی تو اس کا حجم 1100 مکعب کلومیٹر تھا، لیکن 1998 تک اس کا حجم گر کر صرف 28,687 مربع کلومیٹر ہی رہ گیا۔ اس عرصے کے دوران جھیل میں نمکیات کا بھی اضافہ ہوا اور مسلسل سکڑتے رہنے کے باعث 1987 میں یہ عظیم جھیل 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، جن میں شمالی جھیل نسبتاً چھوٹی ہے جبکہ جنوبی جھیل حجم میں کافی بڑی ہے۔ دونوں جھیلوں کو ملانے کے لیے ایک مصنوعی نہر بھی کھودی گئی، لیکن مسلسل سکڑنے کے باعث 1999 میں یہ نہر بھی بند ہو گئی۔ 2003 میں جنوبی جھیل مزید 2 حصوں مشرقی اور مغربی میں تقسیم ہو گئی۔ شمالی بحیرہ خوازرم میں پانی کو بحال کرنے کے لیے سیر دریا کے نہری نظام کی بہتری کے لیے منصوبے پر کام کیا جا رہا ہے۔ 2003 میں کازک حکومت نے جھیل کے 2 حصوں کو الگ کرنے کے لیے ایک بند تعمیر کرنے کا اعلان کیا۔ 2005 میں اس کی تعمیر کے بعد شمالی بحیرہ خوازرم کی سطح آب میں اضافہ دیکھنے میں بھی آیا اور ماہرین آج بھی اسی کوشش میں مصروف ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس جھیل میں دوبارہ اتنا پانی بھرا جا سکے جتنا ماضی میں ہوا کرتا تھا۔